علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن میں عارضی خلل، آتش زد کی واقعے کے باعث ملکی اور بین الاقوامی فلائٹ آپریشن متاثر۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فلائٹ آپریشن میں خلل کے باعث پروازوں میں تاخیر، منسوخی یا ری شیڈیولنگ ہو سکتی ہے۔ مسافر ایئرپورٹ روانگی سے قبل متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، آج صبح لاہور سے 4 پروازیں مدینہ کے لیے حج پروازیں جو اسپیشلی طور پر منتخب کی گئی تھی وہ روانہ ہونی تھی۔ صبح 5 بجے پہلی پرواز روانہ ہوئی لاہور ایئر بلو کی۔ اس کے بعد 5:20 پہ لاہور ایئرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ آگ لگی۔ آگ صبح 8-8:30 بجے کے قریب قابو پایا گیا، جس کی وجہ سے باقی جو 3 پروازیں تھیں وہ تقریباً صبح 10:30 بجے کے بعد روانہ ہوئی۔ اوورآل صورتحال یہ ہے کہ ایئرپورٹ کو مکمل طور پہ انٹرنیشنل پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ جی، امیگریشن کاؤنٹر کو ٹارگٹ دیا گیا، جس میں وفاقی وزیر ہوابازی نے ڈپٹی ڈی جی سول ایویشن کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے، تمام حقائق کو سامنے لانے، بالخصوص آگ پر لیٹ قابو پانے کے حوالے سے بھی تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے CCTV فوٹیج کی مدد لی جا رہی ہے، بیانات قلم کیے گئے تمام تر جتنے بھی FIA مقام پہ، کیونکہ امیگریشن کاؤنٹر پہ آگ لگی۔ آگ کس وجہ سے لگی، شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر۔ آگ پر 2.5 گھنٹے کیوں لگے گا، یہ بھی سوال ایک انتظامیہ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس صورتحال کے اندر لاہور ایئرپورٹ پر فوری طور پر، کیونکہ آج سارا دن یہ سلسلہ پروازوں کا جاری رہنا تھا جو بند رہا، اور رات یہ تک کہا جا رہا ہے کہ یہ بحال نہیں ہو پائے گا، جس وجہ سے تمام انٹرنیشنل پروازوں کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا تھا۔ قطر ایئر ویز، اسی طرح PI کی پروازیں، لیکن وہ جہاز جو ان سے وہ چار پروازوں تھی وہ لاہور سے روانہ والے کو روانہ کر دیا گیا، 4 پروازوں کو۔ اس میں تقریباً 650 کے قریب حجاج مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب نے ملک احمد خان کا بطور قائم مقام گورنر پنجاب معاملات احسن طریقے سے چلانے پر شکریہ ادا کیا۔ ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کے امور بہترین انداز سے چلا رہے ہیں۔ ملاقات کا مزید احوال جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے جو آج عمرہ کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب سے وطن واپس پہنچے ہیں، سے گورنر ہاؤس لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملک محمد احمد خان ایک مدبر، زیرک اور معاملہ فہم سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک محمد احمد خان پنجاب اسمبلی کے امور بہترین انداز میں چلا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے ملک محمد احمد خان کا بطور قائم مقام گورنر پنجاب معاملات ایسے طریقے سے چلانے پر شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ گورنر پنجاب نے اپنی ذمہ داریاں بھی آئین اور قانون کے مطابق بہترین طریقے سے انجام دی ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا بطور گورنر آج آخری روز ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سلیم حیدر خان کل بطور گورنر جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے۔ نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی تقریبی حلف برداری جو 2 بار ملتوی ہو چکی ہے، اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد خان نئے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے کل حلف لیں گے۔ ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ کمشنر کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اور نان اور روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس۔ لاہور ڈویژن کے ضلع ساما ایگریمنٹ کے ذریعے افرادی اور مشینری وسائل LWMC کے حوالے کر چکے ہیں۔ روٹی اور نان قیمتوں کے حوالے سے آنے والی شکایات کا بروقت ازالہ ہونا چاہیے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اور نان اور روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ لاہور ڈویژن کے ضلع ساما ایگریمنٹ کے ذریعے افرادی اور مشینری وسائل LWMC کے حوالے کر چکے ہیں۔ پاکستان چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ انویسٹرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت کی گئی۔ میٹنگ میں ایڈوائزر انچارج عدیلہ رحمان نے وفاقی ٹیکس محتسب کے ادارے بارے بریفنگ بھی دی۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔
انویسٹرز اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی اس میں شرکت بھی کی گئی، جبکہ میٹنگ میں ایڈوائزر انچارج عدیلہ رحمان نے وفاقی ٹیکس محتسب کے ادارے بارے بریفنگ بھی جاری کی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے پاکستان اور چین کے انویسٹرز اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس میں شرکت کی ہے۔ پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا یہ انعقاد کیا گیا۔ 9 مئی کے بارے میں ایک ہی سوال ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات جرائم ہیں یا سیاسی؟ میں سمجھتا ہوں یہ جرم ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں گفتگو۔ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کسی کا گھر جلانا سیاسی عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک ہی دن میں 27 چھاؤنیوں پر حملہ کرنا سیاسی ہو سکتا ہے؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی پہ میری بالکل ایک ہی سوال ہے آل کنسرن سے 9 مئی۔ کیا 9 مئی کو ہونے والے واقعات جرائم ہیں یا سیاسی عمل؟ اگر تو وہ جرائم ہیں جن کو میں مانتا ہوں کہ کسی کا گھر جلانا یہ سیاسی عمل تو نہیں ہو سکتا۔ 27 چھاؤنیوں پر ایک دن حملہ کرنا یہ سیاسی عمل ہو سکتا ہے؟ ایئر بیسز پہ حملے کرنے، عدالتوں پر حملے کرنے، ریکارڈ اٹھا کے جلا دینے، میاں والی کے سیشنز کورٹ سے صرف فوجداری مقدمات کی مثلیں غائب کر کے ریکارڈ کو جلا دینا یہ سیاسی عمل ہے؟ میں نہیں مانتا۔ یہ 1 سال تک اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں، چہرے ان کے نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ کسی دیہات میں، دور دراز دیہات میں کسی ایک عام شہری کا جا کے گھر جلائے نا، تو اس پر وہ دفعات ہیں جن کے تحت آپ کی ضمانت نہیں ہوتی کئی برسوں تک اور کڑی سے کڑی سزائیں ملتی ہیں۔ یہ پورا ملک جلا دیا اسپاٹ فری پھر۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ رکن صوبائی اسمبلی سمیع اللہ خان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا اس بات کا افسوس ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو عدالتی نظام اب تک سزا نہیں دے سکا۔ 9 مئی کی گرہ ہے، جب تک نہیں کھلے گی اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو مجرم بنایا جائے۔ تو 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس جہاں اس واقعے کا ہے وہاں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم 1 سال میں وہ کام نہیں کر سکا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس 9 مئی کے مجرموں کو جو اس میں شامل تھا ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوتی، ان کو سزائیں 1 سال میں ملتی، اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جاتا، تو ہمارے سیاسی نظام کے اندر ایک کلیئرٹی آتی۔ اب 9 مئی ایک ایسی گرہ ہے، جب تک یہ نہیں کھلے گی اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاسی کشیدگی موجود رہے گی۔ تو ہمارا آج 1 سال مکمل ہونے پہ یہ مطالبہ ہے کہ اس کے ملزموں کو مجرم بنایا جائے پورے عدالتی انصاف کے ساتھ، اور جو بے گناہ ہیں ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن 9 مئی کا واقعہ کسی بھی صورت بھلایا نہیں جا سکتا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا ملنی چاہیے۔ افسوس ہے 1 سال ہو گیا مگر عدلیہ ریاست کو انصاف فراہم نہیں کر سکی۔ سمجھ سے بالاتر ہے کون سی محبت ہے جو دفاعی تنصیبات جلانے والوں کو پیارا بچہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ جامعہ منظور الاسلامیہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں امن اور آباداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلا پیدا کیا جائے، لیکن ہم تمام مسائل کا حل مفاہمت کے ذریعے چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے سیاسی لیڈر گرفتار ہوئے، لیکن کسی نے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ 1 سال گزر گیا مگر 9 مئی کے ملزمان کو سزا نہیں مل سکی۔ اگر آزاد عدلیہ ریاست کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی تو باقی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج، سلامتی کے اداروں اور قوم کے درمیان ایک تقسیم پیدا ہو۔ ایسی سازشیں جو روز اول سے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ سارے لیڈر وقتاً فوقتاً گرفتار نہیں ہوتے رہے۔ کسی نے جا کے اپنی دفاعی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ محترم چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس صاحبان سے یہ سوال ہے کہ اگر ریاست کو آپ انصاف نہیں دے پا رہے تو پھر
बाकी का तो अल्लाह ही हाफिज है। ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि 9 मई की तहकीकात का मुतालबा सामने आ रहा है। GHQ, मियांवाली और पेशावर में हमला करने वालों की तहकीकात होनी चाहिए। अगर पुलिस ने मुजाहिरीन को रास्ता दिया तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी इंतशार की सियासत छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह एक मुतालबा आ रहा है कि तहकीकात की जाए। हाँ, कमीशन बनना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर फौज और कौम में तकसीम की साजिश कौन कर रहा है। कमीशन बनना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत कौन पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को लीबिया, शाम और इराक कौन बनाना चाहता है। ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को 9 मई से बरियाल जुमा समझता है तो ऐसा नहीं है। जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, अदालत को उसका फैसला करना चाहिए। कैमरामैन जिशान के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। आज से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। पहले मरहले में लाहौर से 2 कौमी और 2 निजी एयरलाइंस के ज़रिए आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा पहुँचाया गया। इमिग्रेशन काउंटर में आतिज़दगी के बायस हज की 2 परवाज़ें ताख़ीर से रवाना हुई। बैरून मुल्क जाने वाली 19 दीगर परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई तो कुछ मनसूख कर दी गईं। तमाम बड़े शहरों में मौजूद एयरपोर्ट से हज प्रवासों का आगाज। लाहौर से पहले मरहले में 4 हज प्रवासें मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। कौमी एयरलाइंस की 2 जबकि 2 निजी एयरलाइंस की परवासें हिजाज कराम को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। पहली हज परवास से 329 जबकि दूसरी हज परवास से 760 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। दीगर 2 परवाजें रवाना होने से पहले इमिग्रेशन काउंटर पर आग लगने का वाकया पेश आ गया। इस दौरान आज़मीन हज को परेशानी का सामना करना पड़ा। आतिशज़दगी के बायस लाहौर से बैरून मुल्क रवाना होने वाली 19 दीगर परवासें भी ताख़ीर का शिकार और कुछ मनसूख हो गयी। आज़मीन हज को PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक ने रुखसत किया। लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA आगा ज़हीर पठान, स्टेशन मैनेजर अशफाक आवान और सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। हज परवासें 10 जून तक जारी रहेंगी। बाद हज ऑपरेशन का आगाज 17 जून से होगा।